کیونکہ خالق کے بدلے مخلوق سے امید اور خوف رکھنا شرک ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے امیدیں رکھ کے بیٹھا ہے اور تو ریسورسز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اسباب کے پیچھے جا رہا ہے کہ تم رمضان میں اپنے نفسوں کو پانی پینے سے روکتے ہو، جب افطار کا وقت آتا ہے تم مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو، ان پر ظلم کر کے جو مال تم نے حاصل کیا ہے اس کو نگلتے ہو، اور پھر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے اور اپنی اونٹنی کو خود چارہ ڈالتے تھے اور اس کا دودھ خود دھوتے تھے، اور اپنا قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیا کرتے تھے۔ عبد القادر کی عید تو تب ہوگی کہ جب وہ اپنا ایمان بچا کر قبر میں اتر جائے گا۔ تو یہ ہے وہ بات جو ایک شریف النفس آدمی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے۔ تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا ان کی کتاب بنیاد الطالبین کا، فتوح الغیب کا، فتح الربانی کا۔ عجیب و غریب باتیں وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے دیو مالائی قصے سنا رہے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ محفل لوٹنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، آپ کا دل لوٹنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور کیونکہ آپ کے دل کے اوپر آپ کی جیب ہے۔ اگر آپ نے کسی مذہب کے بارے میں سیکھنا ہے تو اس مذہب کی جو کتابیں ہیں آپ کو ان کو پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ شخصیات ہیں، اگر آپ نے ان شخصیات کے بارے میں سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ ان کی اصل تعلیمات کیا ہیں، تو بلا شبہ آپ کو ان شخصیات کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی اسلام کی درخشندہ شخصیات میں ہوتا ہے اور اسلام کی بہت برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں انہی کی کتابوں کی روشنی میں کہ ان کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ میرے سامنے کچھ اقتباسات ہیں جو کہ ان کی مجالس فتوح الربانی سے نقل کیے گئے ہیں۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو، تم کو ان خدا رسیدہ بزرگوں سے کیا نسبت؟ اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں، تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو، اور یہ نفاق آخر کب تک؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے ظالموں، اے زاہدوں، تم بادشاہوں اور سلطانوں کے لیے تم کب تک منافق بنے رہو گے تاکہ تم ان سے دنیا کا مال و زر اور شہوات و لذات حاصل کر سکو؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہو، اے غلاموں، اے منصفو، دنیا ایک محدود وقت کے لیے ہے اور آخرت ایک لامتناہی مدت تک ہے۔ اپنے مجاہدے اور زہد سے جملہ ما سوا اللہ کو چھوڑو اور غیر سے طلب کو پاک کرو۔ جس نے دنیا کے امیروں سے لالچ یا خوف کو دل میں جگہ دی، وہ موحد یا نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کے امیروں سے کوئی لالچ رکھی یا کوئی امید رکھی یا خوف کو دل میں جگہ دی، تو وہ توحید والا ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرے، کیونکہ خالق کے بدلے مخلوق سے امید اور خوف رکھنا شرک ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے منافق، اے مخلوق اور اسباب کی پرستش کرنے والے، تو یہ جو مخلوق خدا ہے تو ان سے امیدیں رکھ کے بیٹھا ہے اور تو ریسورسز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو اسباب کے پیچھے جا رہا ہے، تو دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور حق کو جھٹلانے والے تو گردن جھکا، توبہ کر، علم سیکھ اور پھر مخلص بن کر اس پر عمل کر۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ تم رمضان میں اپنے نفسوں کو پانی پینے سے روکتے ہو، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تم مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو، ان پر ظلم کر کے جو مال تم نے حاصل کیا ہے اس کو نگلتے ہو۔ اے لوگو، افسوس کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں، اور پھر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ تمہارا ایمان صحیح نہیں۔ دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے سائل کو دیا کرتے تھے اور اپنی اونٹنی کو خود چارہ ڈالتے تھے اور اس کا دودھ خود دھوتے تھے، اور اپنا قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سیا کرتے تھے۔ تم ان کی مطابقت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، حالانکہ اقوال و افعال میں تم ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ یعنی تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، جو بات تم کہتے ہو تمہارے عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ تھی ان کی تعلیمات جو کہ ان کی کتابوں میں ہے۔ اور ان کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ ہمیں ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے فرمایا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل انشاءاللہ عید ہوگی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد القادر کی عید تو تب ہوگی کہ جب وہ اپنا ایمان بچا کر قبر میں اتر جائے گا۔ تو یہ ہے وہ بات جو ایک شریف النفس آدمی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، اور یہی تعلیمات تھیں
بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت سے سوال ہیں جو چھوڑے جا رہا ہوں بغیر کچھ کہے، کہ اگر آپ نے سمجھنا ہے ان شخصیات کی تعلیمات کیا تھی، کہ اگر آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا ان کی کتاب غنیت الطالبین کا، فتوح الغیب کا، فتح الربانی کا۔ یہ وہ کتابیں ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے عجیب و غریب باتیں وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے دیو مالائی قصے سنا رہے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور وہ محفل لوٹنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، آپ کا دل لوٹنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور کیونکہ آپ کے دل کے اوپر آپ کی جیب ہے۔ تو ان لوگوں سے ہوشیار رہیے، اور اگر آپ نے اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ رہنمائی وہ لینی پڑے گی قرآن مجید سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے بعد جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے بعد یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت، بلکہ ان کو تم نے دانتوں سے پکڑ کے رکھنا ہے، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔